اے کاش کہ ہم استغفار کرنے والے بن جائیں. اور آپ کو شاید پتہ نہیں ہے استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے. آپ اگر پرابلم میں ہیں, روزی کے مسائل ہیں, اولاد نہیں ہو رہی ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے, کیا سنیے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ, ایک شخص آیا آ کر کہتا حضور بارش نہیں ہو رہی ہے, قحط کی پوزیشن آ گئی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرمائیں, کو وظیفہ عطا فرمائیں. آپ نے فرمایا استغفار کر, وہ چلا گیا. اچھا ایک بزرگ بیٹھے تھے ان کے پاس حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ, وہ دیکھ رہے تھے. دوسرا بندہ آیا کہتا حضور تنگ دستی ہے, کاروبار میں ڈاؤن ہے, رزق میں تنگی ہے. آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا کہتا حضور اولاد نہیں ہو رہی ہے, حصول اولاد کے لیے وظیفہ لینا ہے, فرمایا استغفار کرو. چوتھا بندہ آیا وہ کہتا کہ حضور میرے باغ میں فصلوں میں پیداوار کی کمی ہے, فرمایا استغفار کرو. حضرت ربیع بن صبیح کہتے ہیں حضور پہلا بندہ الگ پرابلم لے کر آیا, دوسرا الگ, تیسرا الگ, چوتھا الگ, چاروں کو ایک ہی دوائی, چاروں کو ایک ہی وظیفہ, استغفار استغفار. آئے ہائے بڑوں کی بڑی بات ہے. قرآن میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں, مگر دیکھو اللہ والے کیسے پڑھتے ہیں. کیا خوبصورت جواب دیا آپ نے. آپ فرماتے ہیں سورہ نوح پارہ 29 آیت نمبر 10 سے 12 کی آپ نے تلاوت فرمائی. اب ذرا قرآن سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. سبحان اللہ. ذرا سنیے گا, اپنے رب سے معافی مانگو. استغفروا ربکم انہ کان غفارا, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اب دے گا عطا, کیا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا, اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا, اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا. باغات بھی بڑھ رہے ہیں, اولاد بھی عطا ہو رہی ہے, مال بھی بڑھ رہا ہے, بارش بھی ہو رہی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے, مسائل کا حل ہے. بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے. اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہے. ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے, مسکرا بھی رہے ہیں, ہنس بھی رہے ہیں, اور استغفر اللہ, کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں. بہت سارے استغفار کے سیکھے ہیں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم, اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں, وہ رب جو بہت عظیم ہے, اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں. الگ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہ رہے ہوں, مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے, معافی رب کو بہت پسند ہے. ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا, اس نے بہت گناہ کیے تھے. ایک بار اس نے اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچا, گناہوں کے بارے میں غور و فکر کیا, تو اسے شرمندگی ہوئی. اس نے نادم و شرمندہ ہو کر 3 مرتبہ کہا اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک, اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ تیری بخشش, اے اللہ پاک تیری بخشش. اسی لمحے اس کو موت آ گئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے اللہم غفرانک اللہم غفرانک اللہم غفرانک. استغفار کرنا, توبہ کرنا, گناہ یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک سبحان اللہ, اس کے بارے میں چند برکتیں آپ کو بیان کرتا ہوں. بڑی عظیم برکت یہ ہے کہ اس کی بدولت بندے کا تنگی اور غم دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جو ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ پاک اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے, ہر فکر و غم سے اسے خلاصی عطا فرماتا ہے. اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ایسے بندے کو اللہ پاک غیب سے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے استغفار کرنے والے کو اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. اتنی مہنگائی ہے, اتنی مشکلیں ہیں, اتنی تنگی ہے, لوگ قرضے میں ہیں, کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر جاتے ہو. ارے بھائی سب کے پاس جاتے ہو, رب کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ استغفار کرنا شروع کر دو, فرمایا ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. اس کی برکت سے اللہ پاک دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. آئیے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کو معافی مانگنا, دل سے پکارنا کتنا پسند ہے. میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بتاتا ہوں, اور یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اپنی مناجات میں عرض کیا یا اللہ یا رب. اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا لبیک یا موسیٰ. آپ نے عرض کی یا اللہ تو میرا مالک ہے, تو خالق ہے, میں تو تیرا بندہ ہوں. ارشاد ہوا مجھے یہ پسند ہے کہ جب مجھے کوئی میرا بندہ یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب. اللہ فرما رہا ہے
حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رب کیا یہ ہر موتی بندے کے لیے ہے؟ کیا ہر نیک آدمی کے لیے ایسا ہے کہ جب تجھے وہ پکارے تو لبیک فرماتا ہے؟ سنو اللہ فرماتا ہے ہاں بلکہ ہر گناہگار بندے کے لیے بھی ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ فرما بردار تو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ بات تو سمجھ آ رہی ہے، گناہگار پر یہ کرم کس وجہ سے؟ اے ہے سنو میرے رب کیسا کریم ہے، فرماتا ہے اے موسیٰ اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا پھر کرم میری رحمت کس لیے ہے؟ برائی کرنے والا بھی گناہ کرنے والا بھی مجھے پکارتا ہے، میں اسے بھی لبیک کہہ کر جواب دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارا ایک نیک بندہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کو کفن دو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے اور جب وہاں جا کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے فلاں بندے کے پاس لے جاؤ جس کا انتقال ہوا ہے، مجھے غسل دینا ہے، کفن پڑھنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو زمانے کا گناہگار بڑا بےہودہ بڑا بدکار شخص تھا، آپ کو رب کا حکم تھا، آپ نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا بندے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت برا آدمی تھا، تو نے مجھے بھیجا اور فرمایا تیرا پیارا بندہ، میں نے جنازہ بھی پڑھ دیا، غسل اور کفن بھی دیا۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ کسی کا جنازہ حضرت موسیٰ پڑھ دیں تو اس کی تو بخشش کا تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں نا، وہ تو اللہ کے نبی جس کا جنازہ پڑھے غسل دے تو یا اللہ تو نے ایسا انتظام فرما دیا۔ تو رب کریم کی طرف سے پتہ ہے کیا جواب آتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ بندے سچ کہتے ہیں، یہ بندہ واقعی بڑا گناہگار تھا، جو علاقے والے شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بندہ تھا ہی ایسا۔ کہ اللہ جب اتنا گناہگار تو اتنی بڑی مہربانی کس وجہ سے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ اس بندے نے مرنے سے پہلے مجھ سے 5 کلمات کے ذریعے بات کی، مناجات کی، مجھے پکارا، 5 سینٹنس تھے، 5 کلمے تھے، اور اے موسیٰ اس کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے تو بتا دے، وہ 5 کیسے جملے تھے کہ علاقے میں سب سے مشہور بدکار اور اس کا انتقال ہو تو رب مغفرت بھی فرمائے اور اپنے نبی کو فرمائے جا کے جنازہ پڑھو۔ تو آپ نے کہا یا اللہ وہ 5 کلمات بتا دے۔ اب ذرا یہ 5 کلمات سنیے گا، ایکچولی جو بات سمجھنی ہے نا، استغفار ہے کیا، معافی مانگنا ہے کیا، توبہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا نا کہ ہم نے سنا کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کی وجہ یہ کہ بندہ رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اپنی کم مائگی کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، شرمندہ ہو جائے نا انسان۔ دنیا میں پتہ کیا معاملہ ہے، ہم کسی عدالت میں جا کر کہہ دیں ہم نے جرم کیا ہے، اقبال جرم، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جج کہتا ہے پھر اس کو گرفتار کرو اور سزا سناؤ، بندہ خود ہی مان رہا ہے، گواہوں کی ضرورت کیا ہے؟ دنیا کی عدالت میں اقبال جرم پر سزا ملتی ہے، میرے رب کی رحمت کی عدالت دیکھو، بندہ وہاں جا کر اقبال جرم کر لے، شرمندہ ہو جائے، معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور رب کی عدالت میں، سبحان اللہ۔ وہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ وہ 5 کلمے بتا، اور بتائے گئے تو وہ 5 کلمے سنیے گا ذرا۔ وہ بندہ کہتا ہے مرنے سے پہلے اے رب تو جانتا ہے میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، یا رب تو جانتا ہے میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں۔ سمجھ رہے بات؟ اے اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے میں خود نیک نہیں ہوں، میں گناہ گاروں سے نفرت کرتا ہوں حالانکہ میں خود بھی گناہ گار ہوں، کہیں بھی اپنی بڑائی نہیں ہے، میں گناہ گار، میں بدکار، مگر اللہ میں پیار کرتا ہوں نیک لوگوں سے۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو اللہ میں تجھ سے پھر جنت کا سوال کرنا چھوڑ دوں گا۔ مجھے یہ پتا ہے یا اللہ تو نے مجھے جنت میں داخل کیا نا، تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بہت بڑی ہے، ہم مجھے داخل بھی کرنے سے تیرا کچھ نہیں جائے گا، اگر کچھ جاتا ہوتا تو یا اللہ میں جنت تیرے سے مانگنا چھوڑ دیتا۔ چوتھا جملہ کیا ہے؟ اے رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے جہنم میں داخل کرنے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں پھر جہنم سے پناہ نہیں مانگوں گا، یعنی اگر تو تیرے ملک میں تیری شان میں اضافہ ہو رہا ہے مجھے جہنم میں ڈالنے سے، پھر تو میں نہیں کہوں گا تجھے کہ جہنم سے نکال، مگر مجھے پتا ہے تو پہلے ہی مالک ہے، تو پہلے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے، مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری کوئی ملکیت میں اضافہ نہیں ہونا۔ اور آخری بات کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے اس پر رحم کیا، یہ میرے کرم کے لائق تھا، میرے کرم کے لائق نہیں تھا کہ میں اسے ناکام لوٹا دیتا۔ جب اس لیے کلمات کہے تو میں نے اسے درگزر فرمایا، اس کی مغفرت فرما دی، اور میں ہی بخشنے والا مہربان۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج وہ کام سیکھ کے جانا ہے، سمجھ کے جانا ہے، جس کو جو بندہ کرتا ہے تو رب کی رحمت گویا مسکراتی ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر ندامت رکھیں کہ جو معافی مانگتا ہے نا
اللہ اسے بہت پسند فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے جو تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ 3 بندے کون سے ہیں چیک کر لیں ہم ان میں ہیں کہ نہیں. فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو بہتر جانتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ. فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے. اے اللہ تو نے اس کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے. اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے. اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی. رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا. دوسرے نمبر پر سنو فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی. اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے. جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے. اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں. اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے. یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے. علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رقت قلبی ملتی ہے. سبحان اللہ، رحمت الہی چھما چھم برستی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے. رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے. اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے. کبھی کبھی اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں. اچھا اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے. نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا کرو. میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو آپ نے سن بھی لیا کہ اللہ کی رحمت کس قدر برستی ہے اس پر. زندگی میں بھی جب کبھی ہم پریشان ہوں اور رات نیند نہ آئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں نیند نہیں آتی، کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے انسان، اور اس کروٹ بدلتے بدلتے میں آپ کی جب والدہ حیات ہوگی یا ماشاءاللہ جن کے پاس ماں موجود ہے، ماں جیسی ہستی کہاں ملتی ہے. ایک بار اور سن لو، دنیا کی بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں جو ریپلیسیبل ہیں، جو بدلی جا سکتی ہیں. موبائل فون لیتے ہیں بڑی خوشی سے لیتے ہیں، مگر نیا ماڈل آتا ہے تو لوگ بدل لیتے ہیں. سواری لیتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، مگر جب نئی سواری آتی ہے تو ریپلیس بدل دیتے ہیں. ماڈل نیا آ گیا بھائی، اب وہ پرانی لگتی ہے. اگر یاد رکھو ماں باپ چلے جائیں نا، اس کے بعد ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. ان کا کوئی نیا ورژن یا نیا ماڈل نہیں ہے تو ان کی قدر کر لو، ان کی دعائیں لے لو. تو بہرحال آپ کبھی کبھی تکلیف میں ایسا ہوا ہو کہ رات کو نیند نہ آئی ہو، بے قرار ہو کر ماں کے پاس گیا آنکھوں میں آنسو لے کر کہ ماں میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، یا قرضے میں ہوں، یا فلاں پرابلم ہے. ماں نے کیا کیا تھا؟ کروٹ بدل کر سو گئی تھی کہ بیٹا تو جان تیرا کام جانے، یا ماں خود بھی بیدار ہو گئی، سینے لگایا اور دعا کرنا شروع کر دی. بھائی ہم روئے تو ماں بھی روئی. یہ ہے نا ماں. میری تکلیف، ایسا لگتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ تکلیف مجھے زیادہ ہوتی ہے میری تکلیف میں، میری والدہ کو زیادہ ہوتی ہے. بیمار میں ہوں، تکلیف اسے، یہ رشتہ کہاں ملتا ہے؟ مگر مجھے ایک بات بتاؤ، جب میری تکلیف پر رات نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر میں ماں کے پاس گیا، ماں نے سینے لگایا، تو اگر میں اپنا بستر چھوڑ کر آنکھوں میں آنسو لیے میری ماں سے مجھے کہیں زیادہ پیار کرنے والے رب کی بارگاہ میں چلا گیا تو اس کی رحمت کیا مجھے مایوس کرتی؟ میری ماں کے دل میں جو ممتا ہے نا وہ بھی میرے رب نے ڈالی ہے. رب کی رحمت کتنی ہوگی
تو کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کے اس پہر حاضر ہوا کرو. جو پرابلم ہے آپ کی، جو مشکل ہے آپ کی، آپ یقین کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت رات کے آخری پہر آنسو بہائیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، پھر دیکھیے آپ کے دل کو تسلی کیسے ہوتی ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا کہ ایسے وقت عبادت کرنے والوں سے رب کتنا راضی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اسی طرح عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندہ رات کو اٹھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے، اس کی بزرگی بولتا ہے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، قرآن کھول کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جسے دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ عبادت کر رہا ہے جبکہ اسے میرے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ، یہ کاش ہمیں عادت مل جائے کہ ہم اکیلے میں عبادت کریں، انفرادی عبادت کریں، میں جانوں میرا رب جانے. کبھی تلاوت کریں، کبھی درود پڑھیں، کبھی دعائیں کریں، کبھی آنسو بہائیں. سبحان اللہ، اس کا مزہ ہی اور ہے. ہاں، کبھی ایسا ہونا چاہیے. ہم محفل میں عشق رسول کے عالم میں رو بھی پڑھتے ہیں، مدینے کی یاد ہو، نعت شروع ہو تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے. مگر کبھی کبھی رات ایسی بھی ہونی چاہیے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشئے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. کبھی زندگی میں ایسی راتیں بھی آنی چاہیے. وہ ہے نا، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، عشق نبی میں روتے روتے کیسی گزری رات نہ پوچھو. کبھی کبھی ایسی رات بھی گزرنی چاہیے کہ آقا کی یاد میں آنسو بہ رہے ہوں، مدینے کی یاد میں، گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے. ہلکی ہلکی آواز میں کبھی نعت شریف لگا لیا کریں، کبھی مناجات لگا لیا کریں. ہم پتہ نہیں کیا دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں. کاش انہی تصورات میں آنکھیں بند ہوں کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جو مدینے کے تصور میں سوتے ہیں نا، پھر خواب میں زیارت بھی کر لیتے ہیں. خواب کا ایک فنامنا یہ بھی ہے، آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے سوتے ہیں نا، عموماً گندی باتیں دیکھ کر، گندی چیزیں دیکھ کر سوتے ہیں، پھر ایسے ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں، انہیں ٹینشن بھی آتی ہے. فلموں میں بھی مار دار دیکھی، خواب میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھ رہے ہیں. جو مدینے کی یادوں میں سو رہا ہے، جو باوضو سو رہا ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے سو رہا ہے، جو نوافل پڑھ کے سو رہا ہے، پھر دیکھو خواب میں بھی کہاں کہاں کی سیر کرے گا انشاءاللہ. تو اپنی خلوتوں کو اچھا کریں، اپنے اکیلے وقت کو بھی خوبصورت کریں، آنسو بہائیں. اور سبحان اللہ، تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر نور بھی آ جاتا ہے. ہاں، یہ ایک الگ نعمت انہیں ملتی ہے، اللہ نصیب فرما دے. اچھا، ایک اور خوبصورت کام ہے، اللہ کریم جنہیں دیکھ کر مسکراتا ہے. فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بندوں کو دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. وہ قوم جو نماز میں صفیں سیدھی کرتی ہے، اور وہ بندہ جو اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرتا ہے. تیسرا وہ بندہ جو رات کے اندھیرے میں عبادت کرتا ہے، انہیں دیکھ کر اللہ پاک مسکراتا ہے. جہاد والی بات اور رات والی عبادت کی بات تو ہو گئی. اب اس میں نئی بات سیکھنے کو ملی، صفیں درست کرنے والی. اب روز نماز پڑھ رہے ہیں، صفیں درستی کر رہے ہوتے، امام صاحب کہہ کے تھک جاتے، کاندھے سے کاندھا ملائیں، صفوں کو سیدھا کریں. صفوں کو سیدھا کرنے والوں کو دیکھ کر رب کی رحمت مسکراتی ہے، رحمت برستی ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ صفیں سیدھی کرنا یہ بڑی نیکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں. اور صفیں درست نہ کرنا ترک واجب، ناجائز اور گناہ ہے. سیدھی صفیں نہیں کرتے، نہیں، ناجائز کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. صف درست نہ کرنے سے نماز ناقص رہ جاتی ہے. اور یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، یار ہمیں نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں. روایتوں میں آتا ہے صف درست نہ کرنا نماز میں وسوسے آنے کا سبب ہے. صفیں ٹھیک نہیں ہوں گی نا، عجیب عجیب سی باتیں دماغ میں آئیں گی. کیوں؟ حدیث پاک میں آتا ہے، شیطان تمہارے درمیان بھیڑ کے بچے کی طرح گھس جاتا ہے. شیطان صفوں میں گھس جاتا ہے. صف سیدھی نہ کرنے میں چہرہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. اے ہائے، اب ذرا غور کر لیجیے یہ کتنا ضروری ہے. قرآن کریم میں ایک سورت ہے، سورہ صافات. اس مبارک سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، بس صافات صفا، ان کی قسم جو باقاعدہ صفیں باندھے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہاں صفیں باندھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفیں بناتے ہیں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ فرمایا، پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، مبارک ہو مسلمانوں کو صفیں سیدھی کرتے ہیں، اچھی طرح کاندھے سے کاندھا ملاتے ہیں، گویا یہ فرشتوں کا کام کر رہے ہیں، فرشتوں والا کام کر رہے ہیں. تفسیر طبی میں ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، جب نماز پڑھانے لگتے تو نمازیوں کو فرماتے، صفیں سیدھی کر لو، اے فلاں ذرا آگے ہو جاؤ، اے فلاں ذرا پیچھے ہو جاؤ. پھر فرماتے، بے شک اللہ پاک تمہیں فرشتوں کی طرح دیکھنا پسند فرماتا ہے.
تو صفے سیدھی رکھنا یہ فرشتوں کا انداز ہے، اور اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، گویا رب مسکراتا ہے انہیں دیکھ کر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو دیکھ کر، جن کو کرنے سے اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا۔ ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے میں خوب عبادت کر لیں گے، تاک راتیں بھی ہیں، مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا۔ رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے۔ اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا، جن لوگوں کی مغفرت فرمائی ان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ماہ رمضان کی بس اب یاد ہی باقی رہ گئی ہے، اب رمضان کے بعد کی زندگی ہے۔ اب زندگی ہمیں ایسے گزارنی ہے کہ جو ہم نے رمضان میں روحانیت حاصل کی، جو برکتیں حاصل کی، جو ہمیں تقوی کی سوغات رمضان سے ملی ہے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارا دشمن آزاد ہو چکا ہے، شیطان حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری پر آمادہ ہے۔ کئی لوگوں کو تو اس نے پہلے 2 دنوں میں ہی مسجد سے دور کر دیا ہوگا۔ اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہمیں بھی اپنی ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، ساری روحانیت ضائع کرنی ہے یا نہیں۔ ہم نے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرنا ہے جو ہم نے رمضان میں اعمال شروع کیے تھے، جو نیکیاں شروع کی تھی۔ بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو وہ روحانیت کو برکت جاری رکھنی ہے۔ ابھی تو روزے بھی رکھنے ہیں نا، انشاءاللہ نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں۔ ایک اور خوبصورت حدیث ہے کہ جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ بڑا خوبصورت کیلکولیشن ہے کہ جو 1 مہینے کے روزے رکھے گا ملٹیپلائی بائی 10 تو 10 مہینے ہو گئے اس کے بدلے، یعنی 10 مہینے کے روزے ہو گئے۔ اب 6 روزے رکھے تو 60 روزوں کا ثواب ملے گا، تو 2 مہینے وہ کور ہو گئے۔ تو یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب اگر کمانا ہے تو رمضان اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھنے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پورے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب رمضان کے بعد ہم نے پہلے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے اب ویسے ہیں یا بدل گئے ہیں۔ اگر کسی کی رمضان سے پہلے بھی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور جیسے ہی رمضان گیا پھر قضا ہو رہی ہیں، رمضان سے پہلے بھی جھوٹ تھا، ماہ رمضان گزارا اب پھر جھوٹ ہے، رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے۔ رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی
یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ. یہ غور کرنا ہے. اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے. مہینہ بندہ کہتے ہیں نا کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے. بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے. کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کہیں اچھے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا. صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھیں. راتوں کو ایک عجب رونق تھی ماشاءاللہ. ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا. اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسے ہی ہو گیا. پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا نا. یاد رکھیے قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے. رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دیے، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے. اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے. بندہ بعض اوقات کہتا ہے یار وہ روحانیت نہیں رہی، ہم اجتماع میں جاتا ہوں تو وہ لطف نہیں آتا، دعا میں وہ آنسو نہیں بہتے، پہلے بہت لطف تھا اب وہ کم ہو گیا ہے. کم کچھ بھی نہیں ہوا ہے. دل کی بستی خراب تو نہیں ہو گئی ہے، دل کی بستی خود تو نہیں اجاڑ گئی ہے. میرے علیہ سنت لکھتے ہیں نا، بات اسی سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی. بات پڑی دل کی ہاتھوں سے بسی اجاڑی. لطف و عطابت یفت ہو عطا کی میرے مولا تو دل کی بستی اجڑنے دینی نہیں ہے. شیطان آیا ہے اجاڑنے کے لیے، پلان پورا ہے اس کا. اس سے سب چھین لینا ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات، اس کے چہرے پہ جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی. وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے. اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے. جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے. اپنے گناہوں پر معافی مانگیں گے انشاءاللہ. راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے. اسی طرح فرمایا کہ صفوں کو درست کریں گے اور انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے خوب رحمتیں لوٹیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سب کب ہو سکے گا؟ کہ جب ہم اچھے ماحول میں رہیں گے. تہجد تو جب پڑھیں گے نا، جب پہلے فرض پڑھیں گے. جس کی فرض ہی قضا ہو رہی ہے تو اس کو تہجد کی باری کب آئے گی؟ استغفار تو جب کرے گا جب ایسے ماحول میں آئے گا کہ جہاں گناہوں کو یاد دلا کر معافی مانگنے کا ہمیں انداز اور اس کی فکر دی جائے. تو آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا یہ پیارا ماحول آپ کے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ رہیں. ہفتہ وار اجتماع میں، مدنی قافلوں میں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نیکیوں کا جذبہ بھی ملتا رہے گا اور انشاءاللہ ایسے کام کرنے میں اللہ کرے کامیاب ہو جائے. تصور ہی کتنا پیارا ہے. یقین کریں، میں آپ شاید پتہ نہیں وہ فیلنگ آپ کو محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ تصور ہی کتنا پیارا ہے کہ کبھی میں کوئی ایسا عمل کر لوں کہ رب کی رحمت مجھے دیکھ کر مسکرا دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. اور کیا چاہیے؟ میری تو زندگی کا حاصل ہو گیا نا. تو اب یہ 3-4 کام آپ نے سن لیے ہیں، اس کو عمل کرنا شروع کر دیں. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم اپنی رضا والے کام ہمیں بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. ایک کمال کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ. اللہ کریم نے آپ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کا جا کر نماز جنازہ ادا کرو، غسل کفن کا انتظام کرو. آپ ادھر گئے، آپ نے جب غسل کفن کے لیے کوشش کی تو لوگ کہنے لگے آپ کدھر آ گئے، یہ تو بڑا گناہ گار، بڑا بدکار اور زمانے کا بیکار شخص ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں. بہرحال آپ نے وہ سارا کچھ کر دیا. پھر اللہ سے کہا کہ یا اللہ بندے تو یہ کہہ رہے ہیں تیرا نافرمان تھا، گناہ گار تھا، اور تو فرماتا ہے تیرا ولی.
اللہ نے فرمایا موسیٰ بات یہ بندے بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ سب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اس بندے نے مرنے سے پہلے جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا نا تو 5 کلمات کے ذریعے اس نے مجھے پکارا، اے موسیٰ میں نے ان 5 کلموں کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ مجھے 5 سینٹنس بتا دے، مجھے وہ 5 کلمات بتا دے کہ صدیاں گناہ کر کے اتنے بڑے گناہگار کو صرف 5 کلموں کے لیے بخش دیا تو نے۔ اب ذرا ان 5 سینٹنس کی خوبصورتی، ڈیپتھ اور اللہ سے کنیکٹیوٹی سمجھیے گا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ توبہ کہتے کس کو ہیں، اللہ سے کنیکٹیوٹی کسے کہتے ہیں۔ ہم کانوں کو ہاتھ لگانا یا اللہ میری توبہ، ہمارے تو اسٹائل ہی دوسرے ہیں نا۔ توبہ کسی اور شے کا نام ہے، توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے ایک بار پکارنے کی ضرورت ہے، سچی پکار ہو جائے، ایک بار سچی کنیکٹیوٹی ہو جائے، وہ کریم پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس پتہ ہے گناہگار نے وہ 5 جملے کیا کہے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں، ہیں ذرا سوچئے، میں خود نیک نہیں ہوں مگر تو جانتا ہے مجھے نیکوں سے پیار بڑا ہے۔ دوسرا سینٹنس کیا تھا؟ یا اللہ تو جانتا ہے میں گناہگاروں سے بغض رکھتا ہوں، فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں حالانکہ میں خود گناہگار ہوں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اپنے گناہوں کا اعتراف، اقبال جرم ہے۔ بندے کو کہو تو گناہگار، بولتا ہے میں کدھر گناہگار بھائی، مجھ سے بڑا تو نیکی کوئی، ہم تو پہلے یہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میرے گناہ کتنے ہیں۔ اللہ کی بات دنیا سے چھپا لو، اللہ سے چھپتا نہیں کچھ، ادھر اقبال کریں، ادھر مانیں، ایکسپٹ کریں۔ ہاں دنیا کی عدالت میں اگر ہم کہیں جا کے اپنا جرم ایکسپٹ کر لیں سزا سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں، اس کی عدالت کے دستور نرالے ہیں۔ کوئی سچے دل سے جا کے مان لینا یا اللہ میں سب سے بڑا گناہگار، اس کی رحمت اس کی بخشش فرما دیتی ہے۔ اس نے کہا یا اللہ ہوں بڑا گناہگار، میں گناہگاروں سے نفرت رکھتا ہوں مگر مولا خود بھی گناہگار ہوں۔ تیسرا جملہ کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے نا کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو پھر میں تیری جنت کا کبھی تجھ سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے تیری جنت بہت بڑی ہے، مجھے داخل کر کے تیرا کچھ بھی نہیں جانا، تیرا کچھ نہیں جانا، میرا بیڑا پار ہو جانا ہے تو پھر میں تجھ سے کیوں نہ مانگوں، مجھے بخشنے میں تیرا کیا جائے گا، تو کریم، تیری جنت بہت بڑی، تیری رحمت بہت بڑی، تو یا اللہ مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مجھے جنت میں داخل کرنے سے تیری ملکیت تھوڑی ہو جائے گی پھر میں جنت نہیں مانگوں گا۔ چوتھا سینٹنس کیا تھا؟ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو میں جہنم سے تیری پناہ بھی نہیں مانگوں گا۔ اگر جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں، تیرے ملک میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ڈال دے جہنم میں راضی ہوں، مگر مجھے پتا ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالنے سے تیری ملکیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو ویسے ہی مالک ہے، تو ویسے ہی خالق ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور آخری جملہ سنیے، وہ کیا کہتا ہے؟ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اگر اللہ رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آج اس کی رحم کی بھیک لینے تو آئے ہیں، آج اس کے کرم کی خیرات لینے تو آئے۔ ہم مانتے ہیں یا اللہ، ہم سب ایکسپٹ کرتے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت خطائیں کی، لوگوں سے ڈر لگتا رہا کہ کوئی دیکھ نہ لے، مالک معلوم تھا تو دیکھ رہا ہے، پھر بھی ہم نے گناہ کیے، دروازے بند کر کے گناہ کیے، لائٹ آف کر کے گناہ کیے، علاقے تبدیل کر کے گناہ کیے۔ ہم سب مانتے ہیں مولا، مگر یہ پتا ہے ہمیں بخش دے گا تو تیری رحمت میں کمی نہیں آئے گی، تیرا جائے گا کچھ نہیں۔ ہم بھی تیرے بندے ہیں، ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں مولا، تو رحم نہیں کرے گا تو کون رحم کرے گا؟ حاصل کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ ہیں تو کہا جی، تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم جب بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہم نے اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے۔ تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہیں، کلیمٹی میں ہیں، تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی، بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے۔ اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، سورج گہن ہو رہا ہے،
نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں, چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے, ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے, تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا, اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے, صبر کرنا ہے. اچھا, اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو, یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے, گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا, یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمیں کوئی برا بلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب اس کو اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا, نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں, جتنے بھی گناہ ہے واٹ ایور دا لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, معاذ اللہ, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا, انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں, اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے, لذت پاتا ہے, وہ گناہ ختم, عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے, فجر کے لیے اٹھنا ہے, نیند آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا, آپ اٹھے, آپ نے وضو کیا, فجر پڑھا, وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا, واپس سونا تو سو جائیے, مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے, پھر چلے گئے, وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا,
مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا, آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے. 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بری باتیں کروں گا, 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا, 2 ڈھائی 3 گھنٹے, بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا, قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار, مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہوگی, چھوڑنا یار, تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, بس 2 گھنٹے کی, اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا, کیا خوبصورت آیت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, مبارک ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, 1 نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں ہے. ہاں دل بہت چاہتا ہے, مگر یہ صبر جو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے, جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے, وہ یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت, کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا, برا بھلا کہا, یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی. اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ کو. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, گالی کا جواب گالی, اینٹ کا جواب پتھر, انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فور ٹیٹ, جیسے کو تیسا نہیں, یہ ہماری شریعت ہمیں نہیں سکھاتی. اچھا آج کل کسی کو کہو نا یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں, بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں گے کمزور آدمی ہوں, مجھے اپنا روب بھی تو رکھنا ہے, میں بھی تو پتا چلے کون ہوں, اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ کیا ہے, جو ٹٹ فور ٹیٹ کرتا ہے, گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے. وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے, میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی. اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل, جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, ہم بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں, بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا, شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں, پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں, مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں, ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا. تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب. حدیث پاک کیا ہے, ہو از مور اسٹرانگر, ہو از مور پاورفل. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے, ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے, تو بدلے نہیں لینا ہے, معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. واٹ از دا میننگ, اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اللہ مجھے بھی معاف کر دے. ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر دیر از اے کوسچن, آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو موقع کی تلاش میں, بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ, ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے, بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائیں, کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے, بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ, کمال ہے یار. یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی ہے, ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے, وہ کہتی شوہر سوری کہہ دے تو میں آ جاؤں گی, شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو, بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ ہے کیا کہیں, اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا, اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. لک ایٹ دا وے ٹو ٹاک, یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا, پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں, غصے پر قابو پائیں, معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے, لرزا دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اب بتائیے ہم معاف کرتے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے, ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں ہوگا رحم, پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں.
اب ایک آیت سنیے گا اس کے تحت ایک واقعہ اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی, غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا, ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, ہم تو غریب ہیں, ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں, یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں, جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے, آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا, آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں, آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem, آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے, فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز, پرابلم, بیماریاں, مشکلیں, قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی, کبھی بھوک آئے گی, کبھی مال کم ہو جائیں گے, کبھی ڈسٹربنس آئے گی, خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ, صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے یا لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہیں؟ بتائیے, نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ, تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیوں کہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا مان رہے ہیں, یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک بات, ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں. پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے. ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں, کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں, وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے. دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے, تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے. وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے, مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر. ایکچولی ہی ہیو اٹارنی, ہی ہیو پاور آف اٹارنی. بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو, اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں, اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے. ہاں دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں, رب کا اس میں کوئی دخل نہیں, تو یہ شرک ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی, نبی, صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے, رب کی عطا ہے, رب ان کو دیتا ہے, رب کو کوئی نہیں دیتا. رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت